امام صاحب خطبہ شروع فرما رہے ہیں، ترجمہ سنیے۔ الحمدللہ، حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اسی سے معافی مانگتا ہوں اور اسی سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں۔ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، اس کی ناشکری نہیں کرتا، جو اس کی ناشکری کرتا ہے میں اس کی دشمنی کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر بہت سلامتیاں بھی نازل ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو۔ یاد رکھو کہ تقوی ہی تمام معاملات کی بنیاد اور اساس ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، کیونکہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور وہ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانو، صرف اسی کی عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانو اور عبادت صرف اسی کی کرو، کیونکہ وہی عبادت کے لائق ہے۔ دعا صرف اللہ ہی سے کی جانی چاہیے، ذکر بھی اسی کا کرنا چاہیے اور رخ بھی اسی کا کرنا چاہیے، اس معاملے میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ توبہ کے ذریعے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لو، اس کو طہارت بخشو۔ یاد رکھو کہ اس بابرکت دن میں اللہ نے دو عیدیں جمع کی ہیں، ایک ہفتے کی عید اور ایک سال کی عید۔ یہ دو بڑے ہی بابرکت دن ہیں، ایسے برکت والے موسم ہیں جن میں ایک جمعے کا دن ہے جو عید کا دن ہے، اور دوسرا عید النحر ہے جو کہ عید الاضحیٰ ہے، اور یوم الحج الاکبر ہے صحیح قول کے مطابق۔ اس کو یوم الحج الاکبر اس لیے کہا گیا کہ اس میں حج کے سب سے زیادہ اعمال ہوتے ہیں، جن میں طواف افاضہ بھی ہے، رمی بھی ہے، قربانی بھی ہے، اور اسی طرح بال کٹوا کر احرام کھولنا بھی ہے۔ اے حجاج کرام، سکون اور سکینت سے کام لیجئے۔ آپ کے حج کو تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے۔ نرمی اور آسانی پیدا کرو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اور دوسروں کو نقصان پہنچانا اور افراتفری پیدا کرنے سے بچو۔ اے امت اسلام، اس عظیم دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، وہ خطبہ کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے کان کھول دیے۔ سب ہی لوگوں نے اپنے گھروں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز، یا اپنی جگہوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، 5 نمازیں ادا کرو، اپنے مہینے کے روزے رکھو، اور جو بھی آپ کا حکمران ہو اس کی اطاعت کرو، یوں آپ اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر کی فضیلت اور اس کی عظمت بیان کی اور بتایا کہ مکہ مکرمہ کتنا محترم ہے۔ تو اے مسلمان، اس بابرکت ملک میں، اس مقدس شہر میں لوگوں کو اذیت نہ دینا، کوئی برائی نہ کرنا، کسی طرح کی برائی نہ کرنا، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ادب اختیار کرنا۔ اے حجاج کرام، لوگوں کو کثرت سے تنگ نہ کرو اور اونچی آواز کر کے حجاج کرام کو ستاؤ مت۔ راستوں میں بیٹھ کے ان کے راستوں کو یا ان کے آنے جانے میں رکاوٹ پیدا نہ کرو۔ اسی طرح ایسے نعرے بلند نہ کرو جن کے اندر کوئی قبیح چیز ہو۔ یہ چیزیں اذیت کا ایک حصہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اذیت دینے سے روکا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، وہ لوگ جو اہل ایمان کو اذیت دیتے ہیں، مومنوں اور مومنات کو، ان کے کسی قصور کے بغیر، تو انہوں نے بہت بڑا گناہ اپنے سر لیا ہے۔ تو اللہ کے بندو، کسی گناہ میں نہ پڑ جاؤ جبکہ آپ کو اس کا علم نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ ایسا کام کر رہے ہوں جو گناہ ہو اور آپ کو احساس نہ ہو۔ اسی طرح اس بابرکت دن میں مسلمان کو یہ بھی زیب دیتا ہے کہ وہ ایک اہم چیز کا خیال رکھے، وہ یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کا قرب تلاش کرے، ریاکاری اور لوگوں کو دکھانے سے گریز کرے۔ اخلاص کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اپنے کام کو اخلاص کے ساتھ ادا کرو۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ کو یاد کرو ان گنے چنے دنوں میں، جو 2 دنوں میں جلدی یہاں سے نکل جائے اس کے لیے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو ایک دن مزید رک جائے اس کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ تقوی حاصل کرنے کی نیت سے ہو۔ اللہ سے ڈرو، آپ نے اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ قرآن میں مجھے برکت عطا فرمائے اور آپ کو بھی، اور اس میں آنے والی آیات سے مجھے مستفید فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اپنے لیے بھی،
آپ کے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی آپ اللہ سے معافی مانگو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین، پہلا خطبہ مکمل ہو گیا ہے، جیسے ہی دوسرا خطبہ شروع ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ بھی آپ ساتھ ساتھ سن پائیں گے۔ حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، اسی نے اپنے اس بابرکت شہر کو، اپنے گھر کو بلندی عطا فرمائی ہے، اہل ایمان کے دلوں کو اس سے جوڑ دیا ہے۔ میں اللہ کی اس نعمت پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے احسانات پر اس کی حمد بجا لاتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ، اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کرام پر بھی نازل فرما۔ اس کے بعد جب مسلمان ان دنوں کی برکتوں میں جی رہا ہوتا ہے تو اپنے بھائیوں کی خوشیوں سے خوش ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل موقف کے اوپر نازل فرمائی ہیں، جس کے بعد وہ بیت اللہ پہنچ گئے ہیں طواف افاضہ کے لیے، اور وہ بھی پورے امن و امان میں صحت کے ساتھ۔ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو ان کی اس عبادت میں خلل ڈالنے والی ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جن کی وجہ سے ان کی عبادت میں خلل پڑا ہو۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنا رخ کر کے شکر ادا کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ اس نے بہت زیادہ مہربانی فرمائی ہے، اس کا بڑا کرم ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ حج کے ذمہ داران کی مدد فرمائے اور حجاج کرام کی خدمت میں ان کی مدد فرمائے تاکہ ان کے مناسک کی ادائیگی آسان ہو جائے۔ اور یہ ساری چیزیں شاہ سلمان بن عبد العزیز خادم الحرمین شریفین اور اس کے ولی عہد وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو برکت عطا فرمائے اور ان کی نصرت فرمائے۔ ان کے حکومت نے تمام اداروں کو جمع کر لیا ہے تاکہ حجاج کرام کو کسی قسم کی کوئی دقت پیش نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کی خدمت پر ان کو بہت جزا عطا فرمائے۔ یاد رکھو کہ ہمیں بشیر و نذیر اور سراج منیر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے اپنی کتاب میں، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہ عظیم ترین فرمان جاری فرمانے والا ہے، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ، رحمتیں، سلامتیاں، برکتیں اور مزید رحمتیں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کہ مقام محمود والے ہیں، حوض مورود والے ہیں۔ اے اللہ، خلفائے راشدین سے بھی راضی ہو جا، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے۔ اے اللہ، تمام صحابہ کرام سے بھی راضی ہو جا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بھی جو کہ امہات المومنین ہیں اور جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں قیامت تک، ان سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، ان سب کے ساتھ ہم سب سے بھی راضی ہو جا، تو ہی ارحم الراحمین ہے۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، دشمنان دین کو تباہ فرما، اپنے موحد اور مومن بندوں کی مدد فرما، اسلام کے مرکز کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے ملکوں میں امن نصیب فرما، ہمارے حکمرانوں اور اماموں کی اصلاح فرما، حق کے ساتھ، عزت کے ساتھ، نصرت کے ساتھ ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبد العزیز اور اس کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، دونوں کی صحت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، دونوں کی مکمل صحت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ان دونوں کی مکمل صحت کے ساتھ حفاظت فرما، ان کو کامل عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ، ان کو صحت اور کامل عافیت نصیب فرما، انہیں حرمین کی خدمت پر اور مقدسات اسلام کی خدمت پر جزائے خیر عطا فرما، انہیں جزائے خیر اور شاندار جزا عطا فرما۔ اے اللہ، تمام مسلمان حکمرانوں کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں ان کے دین اور قوم کی فلاح و بہبود ہے۔ اے اللہ، ہمارے فوجی جوانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے فوجی جوانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے فوجی جوانوں کی حفاظت فرما، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، ہمارے امن کی محافظوں کی حفاظت فرما۔ اے رب العالمین، اے اللہ، ہمارے امن کے محافظوں کی حفاظت فرما، تو ہی رب العالمین ہے۔ اے اللہ، فلسطین میں مظلوم مسلمانوں کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ، فلسطین میں مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ،
غاصب یہودیوں کے اوپر اپنا عذاب نازل فرما، اپنا سخت عذاب نازل فرما یہودی غاصبوں کے اوپر۔ اے اللہ ہم تجھ سے وہ خوشی مانگتے ہیں جو اس وقت ہمارے دلوں میں آئے گی، جو صہیونی غاصبوں کے ہاتھ سے فلسطین کی آزادی کے وقت ہمیں نصیب ہوگی۔ ہر جگہ مسلمانوں کی نصرت کے ساتھ ہمیں نصیب ہوگی جو کہ ساری دنیا میں ہیں۔ اے اللہ حجاج کرام کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کے حج کو مقبول بنا دے۔ اے اللہ ان کا حج قبول فرما لے، ان کا آنا قبول فرما لے۔ اے اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ان کو اپنے گھروں تک سلامتی کے ساتھ اور اجر کے ساتھ لوٹا دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، تو معاف فرمانے والا ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، تو معاف فرمانے والا ہے۔ تو آسمان کی بارش، موسلادھار بارش ہم پر نازل فرما دے۔ اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما۔ اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما۔ اے اللہ ہم پر بارشیں نازل فرما۔ اے اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں اپنے فضل و کرم سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ کے بندو، اللہ عدل و احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، وہ بدی، بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع فرماتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ اللہ عظیم و جلیل کو یاد کرو اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا اور تمہیں مزید عطا فرمائے گا۔ اللہ کا ذکر تو اس سے بھی بڑی چیز ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ناظرین، مکی خطبہ مکمل ہو گیا ہے۔